بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ جو انسانی ذہن ہے اس کی ایک دنیا ہوتی ہے، اس کی دنیا ایسی ہوتی ہے جس کے کریٹر ہم خود ہیں۔ ہم اپنے مائنڈ کو جس مرضی دنیا میں لے جائیں، جیسے سکھائیں گے ویسے یہ بیہیو کرنا شروع کر دے گا۔ آپ نے دیکھا جانوروں کو ٹیم کرتے ہیں ہم، جب ان کو ٹیم کر لیتے ہیں تو جانور بھول جاتا ہے کہ میں جنگل کا وحشی جانور ہوں، وہ کرتب دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ شیر ہے تو بھول جاتا ہے کہ میں شیر ہوں۔ اسے جب ہم کہتے ہیں کہ تم رنگ میں سے گزرو، اس وقت اس نے رنگ میں سے گزرنا ہے، وہ انسان کی کمانڈ میں آ چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہاتھی ہے، گھوڑے ہوں، ریچھ ہو۔ ریچھ کوئی ناچنے کے لیے پیدا تو نہیں ہوا، لیکن انسان اس کو جب ٹیم کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے، ٹیون کرتا ہے، اس کی چیزیں ان لرن کروانے کے بعد کئی چیزیں لرن کروا دیتا ہے، آل ٹوگیدر اس کی شخصیت ہی بدل جاتی ہے۔ اس کا اپنا پن ہی نہیں رہتا، وہ ویسے کرتا ہے جیسے اس کا کمانڈر کہتا ہے اور ڈائریکٹر کہتا ہے انسان۔ اگر اس چیز کو سمجھ لیا ہے تو سمجھیں کہ جو انسان کا برین ہے یہ آپ کی کمانڈ میں ہے۔ اگر یہ کتاب پڑھنے سے کتراتا ہے، انٹلیکچول ایکیڈیمک ڈسکشنز کو اوائڈ کرتا ہے، اس لیے کہ ہم خود اس کو اس دنیا میں لے کے نہیں گئے۔ ساری تھرڈ ورلڈ کا جو ذہن ہے نان ایکیڈیمک ہے، نان انٹلیکچول ہے، نان کریٹیکل ہے، نان انالیٹیکل ہے، اس لیے کہ وہ ان کا شعبہ ہی نہیں ہے، یہ نہ کریٹو نہ انوویٹو۔ جس دنیا میں اس کو رکھا ہوا ہے، انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں رکھا ہوا ہے، لطائف کی دنیا میں رکھا ہوا ہے، ایموشنلزم میں رکھا ہوا ہے۔ چونکہ اس کو ہم نے ٹیم اور ٹیون ویسے کیا، ویسے بیہیو کرتا ہے۔ جب کبھی امتحان ہو جائے اور اس کے سامنے جب کتاب رکھتے ہیں، یہ کہتا ہے یہ مجھے کیا میرے سامنے رکھ دی ہے۔ پھر یہ ایک ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے کوئی شارٹ کٹ بتاؤ، کہیں کو نوٹس ہے، یا مجھے وہی کوشچن بتا دو جو ایگزام میں آنا ہے، اس لیے کہ میں زیادہ پڑھنے کا قائل نہیں ہوں۔ آپ کا دماغ آپ کو کہتا ہے مجھے سیکرٹ بتا دو۔ ساری تھرڈ ورڈ میں ایک لفظ چلتا ہے، واٹ از دا سیکرٹ۔ اور یوٹیوبر جو ہیں، جو اس فن کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے ویورشپ بڑھانی ہے، وہ کہتے ہیں دس از دا سیکرٹ، آئی ہیو دا سیکرٹ، اور سارے کلک کرتے پھرتے ہیں ویئر از دا سیکرٹ۔ راز کا مطلب یہ ہے کوئی باریک سی بات کا پتہ چل جائے اور کام ہو جائے۔ لیکن آپ ڈیولپمنٹ میں چلے جائیں، وہاں کانسیپٹ کیا ہے؟ کیپیسٹی بلڈنگ، اس ذہن کی کیپیسٹی کو انہانس کرنا، اسے سوچنا سکھانا، انالیسز کرنا سکھانا، اس کے نالج کینوس کو وائڈن کرنا، براڈر پرسپیکٹو میں چیزوں کو انالائز کرنا، خود سے سیکھنا۔ آپ دیکھیں یہ فرق کیا ہے۔ میں پاکستان کی یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا، ہارورڈ، MIT، اسٹینفورڈ، کولمبیا، آکسفورڈ، کیمبرج، امپیریل کالج آف لندن کا پاکستانی کسی بھی یونیورسٹی سے کمپیریزن کر لیں، واٹ از دا ڈفرنس؟ یا وہاں سے کوالیفائیڈ یا وہاں کا ڈگری ہولڈر اگر ڈسٹنگش ہوتا ہے تو وہ آئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹینفورڈ کا نام میں کوئی چیز ہے، تو میں پھر اسٹینفورڈ رکھ دیتا ہوں پاکستانی یونیورسٹیوں کا نام۔ اگر آکسفورڈ کے نام میں ہی کوئی ایسا DNA ڈیولپ کر دیتا ہے کہ آپ اگر اپنی یونیورسٹی کا نام آکسفورڈ لگ دیں تو آپ کی انوویٹو کریٹو ایبیلٹی ایک دم جاگ اٹھتی ہیں، تو میں پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں کا آپ خود رکھ لینا آکسفورڈ۔ اگر بل گیٹس کا نام رکھنے کے بعد آپ مائکروسافٹ جیسے ادارے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، تو اپنے بیٹے کا نام بل گیٹس رکھ لینا اگلی دفعہ۔ ساری تھرڈ ورلڈ ان چیز کو قائل ہے۔ وہ نام نہیں ہوتے، ان کے پیچھے ایک انوویٹو سوچیں ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے۔ کیپیسٹی بلڈنگ کیا؟ دیکھیں کیپیسٹی بلڈنگ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کا نالج کو وائڈن کرنا، انہانس کرنا، انفارمیشن لیول بڑھانا۔ اس کے بعد
اس انفارمیشن یا ڈیٹے کو انالائز کرنے کی ایبلٹی، اس سے نتائج اخذ کرنا. جب آپ نتائج اخذ کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں تو پھر اس کے بعد پھر آپ دنیا کے مسائل کا حل پیش کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو لہٰذا انفارمیشن کلیکٹ کرنا، انفارمیشن کے بعد اس کا انالیسس کرنا اور ریزلٹس کو ڈیڈیوس کرنا، اور اس کے بعد پھر جب امپلیمنٹ کریں گے تو یو ول بی اے پارٹ آف دا سولوشن ٹو دا پرابلمز آف دا ورلڈ. انسان کی ویلیو کا تعلق یہ ہوتا ہے اس کے پاس دنیا کے مسائل کا حل کتنا ہے. It is your utility, your value in the society, to what extent you are in a position to resolve the problems of the organization to which you are attached. یہ جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں ان میں ڈسٹنگشنگ فیچر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ انالیسز کریں، موڈرنا، فائزر، جانسن اینڈ جانسن 3 ادارے ہیں، تو ان کا جو ہیومن ریسورس ہے اس کا ڈفرنس ان اداروں کی کارکردگی کے ڈفرنس کا سبب بنتا ہے. سب سے امپورٹنٹ انسان ہوتا ہے جو اس ادارے کا ممبر ہے. اگر وہ اس کی کیپیسٹی انہانسڈ ہے، اپنے ادارے کو کہیں سے کہیں لے جائے گا. ایسٹرازینیکا میں اگر 2-4 کیس کلاٹنگ کے ہوئے ہیں، اس کا گراف آسمان سے زمین پر گر گیا. جانسن اینڈ جانسن کے 2-3 کیس ہوئے ہیں، اس کا گراف آسمان سے زمین پر گر گیا. اس لیے کہ دنیا معاف نہیں کرتی اور حل کیپیسٹی ہے. ایسے ویکسین کی بات آ گئی اس دور کی. میرا ایک انسپریشنل اور موٹیویشنل اور کیپیسٹی بلڈنگ سیگمنٹ ہوتا ہے ساتھ ساتھ. What is the real problem with which the whole Islamic world and the third world at large they are confronting with? Why they are backward? وہ ڈیلی میں ایک ہی موضوع ہوتا ہے، ایک ہی بات کرتا ہوں، اور اس میں ایک ہی میرا دکھ ہے کہ میرے یہ اولاد، یہ بچے، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں جو اس ورڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تھرڈ ورڈ سے اور اسلامک ورڈ سے اور پاکستان سے، اے اللہ ان کو ویسے پڑھنا سکھا دے، ویسے سوچنا سکھا دے، اس کے بعد یہ دنیا کی محکومیت سے نکل جائیں گے. پھر یہاں سے چیزیں ایجاد ہوں، یہ انوویٹو ورڈ میں داخل ہوں اور دنیا میں انہیں رسپیکٹ مل سکے جو کمیونٹی آف نیشن میں ابھی تک ان سے چھنی ہوئی ہے. نبی فرما گئے تھے کہ حکمت مومن کی متاع گم شدہ ہے، لیکن ہم نے حکمت کو ابھی تک متاع سمجھا ہی نہیں ہے. جب سمجھا یہ متاع ہے تو پھر مانیں گے گم شدہ ہے، اور پھر مانیں گے جب گم شدہ ہے تو پھر اس کی تلاش میں بھی نکلیں گے. ابھی یہ نہ تلاش میں ہے، اس لیے کہ نہ اسے متاع سمجھائے نہ گم شدہ سمجھائے، اس لیے اس کی تلاش ہی کہیں نہیں ہے. یہ تو سیکرٹ کی تلاش کہ وہ پیپر ہی بتا دو جو امتحان میں آنا ہے. علم سے دامن چھڑانے والی باتیں ہیں. جو علم سے محبت رکھتا ہے وہ پیپر ڈھونڈے گا. وہ کہتا ہے دنیا کے سارے پیپر کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ اعتماد کے ساتھ ایگزامینیشن ہال میں داخل ہوتا ہے. اس دن اس کا ہائی ڈے ہوتا ہے کہ آج مجھے موقع ملے گا اپنے علم کے جوہر دکھانے کا.